الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار ما احترق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر رکھ دیا جائے قرآن شریف کو کسی چمڑے میں پھر وہ آگ میں ڈال دیا جائے تو نہ جلے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر رکھ دیا جائے قرآن شریف کو کسی چمڑے میں پھر وہ آگ میں ڈال دیا جائے تو نہ جلے۔ مشائخ حدیث نے اس روایت کے مطلب میں دو طرف گئے ہیں۔ بعض کے نزدیک چمڑے سے عام مراد ہے جس جانور کا ہو، اور آگ سے دنیاوی آگ مراد ہے۔ اس صورت میں یہ مخصوص معجزہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، جیسا کہ اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزے ان کے زمانے کے ساتھ خاص ہوئے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ چمڑے سے مراد آدمی کا چمڑا ہے اور آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے۔ اس صورت میں یہ حکم عام ہوگا، کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہ ہوگا، یعنی جو شخص کے حافظ قرآن ہو اگر وہ کسی جرم میں جہنم میں ڈالا بھی جائے گا تو آگ اس پر اثر نہ کرے گی۔ ایک روایت میں ہے ما مستہ النار کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی آگ اس کو چھونے کی بھی نہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس کی شرح السنہ سے ملا علی قاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اس دوسرے معنی کی تائید کرتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن شریف کو حفظ کیا کرو، اس لیے کہ اللہ جل شانہ اس کے قلب کو عذاب نہیں فرماتے جس میں کلام پاک محفوظ ہو۔ یہ حدیث اپنے مضمون میں صاف اور نص ہے۔ جو لوگ حفظ قرآن شریف کو فضول بتلاتے ہیں وہ خدا را ذرا ان فضائل پر بھی غور کریں کہ یہی ایک فضیلت ایسی ہے جس کی وجہ سے ہر شخص کو حفظ قرآن پر جان دے دینا چاہیے۔ اس لیے کون شخص ایسا ہوگا جس نے گناہ نہ کیے ہوں جس کی وجہ سے آگ کا مستحق نہ ہو۔ شرح احیاء میں ان لوگوں کی فہرست میں جو قیامت کی ہولناک اور وحشت اثر دن میں اللہ جل شانہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بروایت دہلوی رحمہ اللہ نقل کیا ہے کہ حاملین قرآن یعنی حفاظ اللہ کے سائے کے نیچے انبیاء اور برگزیدہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی کلام پاک کے ساتھ محبت کی توفیق